دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آرگومنٹ نہیں ہے، میں تو کیجولی میں نے ان کو فون کیا تھا، بتاؤں میرے کو آرگومنٹ ہے، میں تو نارمل کا بندہ ہوں، وہی جماعت میں گیا تھا میں 40 دن کی۔ اچھا جی، ہاں جی جی، اور میں وہی مطلب نماز سیکھی میں نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ غلط ہے، وہ جیسے جماعت میں آپ لوگ جاتے ہو تو وہ آپ صحیح مسلمان نہیں ہو، یہ ایسا بول رہے ہیں، مگر میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، مسلمان ہی ہوں میں تو انشاءاللہ۔ جی بھائی، جی آپ کا نام عبد الحمید ہے؟ جی حامد نام ہے میرا، حامد علی۔ اچھا حامد نام ہے، جی ماشاءاللہ بھائی۔ اصل میں حامد بھائی دیکھیے مسئلہ، دیکھیے بات یہ آتی ہے، وہ کہاوت آپ نے سنی بھی ہوگی نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، جی 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 ہے نا جی، تو یہی حال ان تبلیغی جماعت والوں کا ہے۔ ویسے تو یہ دنیا میں خود کو سب سے اوپر دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ظاہری یہ لوگ کرتے بھی ہیں، ظاہری طور پہ یہ لوگ خوب محنت کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے جماعت میں لے جانا، اور 3 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا، 4 مہینے کا، اور اس طرح کے لوگ چلے لگواتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، اس کا بھی ہم انکار نہیں، ٹھیک ہے نماز سکھاؤ اچھی بات ہے، لیکن حامد بھائی آپ ایک بات سوچیں کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا بتائیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں مطلب؟ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے آپ سے کس نے کہا؟ نماز پڑھنے کے لیے جی اللہ نے کہا، فرض ہے نا یہ تو۔ جی جی جی، اللہ نے حکم دیا نماز کا، ٹھیک ہے نا، اقیم الصلاۃ، یعنی کہ صلاۃ قائم کرو، یعنی کہ صلاۃ عربی میں ہے اور اسی کو ہم نماز کہتے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم کی بنا پر جو ہے نماز کو پڑھتے ہیں یا نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے۔ جی جی ہاں، تو جب ہم سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کے لیے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کیوں اٹھاتے ہیں ہم ہاتھ؟ یہ تو سر مجھے نہیں پتا جی، کیونکہ ہمارے نبی نے اٹھائے تھے۔ ہاں اچھا، ہاں جی 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 جی، ہے نا جی۔ جی جی۔ پھر ہم نیت باندھتے، کیوں باندھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے نیت باندھنا سکھایا ہے نا۔ جی جی، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تو جتنے بھی ارکان ہیں سارے کے سارے ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کرے ہیں، ہے نا۔ نماز کا کوئی بھی ارکان ایسا نہیں ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نماز کا ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہم لوگ اپنے پاس سے کرتے ہیں، جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ایک نماز کا جو عمل ہے، اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور جڑی ہوئی ہے، جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے میں ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز وہی ہے جو ہمارے رسول نے ہمیں دی ہے، ایسا تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے نا، سب کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے ان کے جو ہے امام مانے آتے ہیں، جن کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی، آپ ان سے پتہ کریے گا بھی کہ جی شاہ اسماعیل دہلوی کون تھے۔ وہ یہ اسماعیل دہلوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو 2 گروہ میں بانٹا تھا، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت بڑے بڑے 2 طبقے بنے۔ ایک طبقہ ایسا نکلا جس نے کی توحید الہی کی آڑ میں صرف نبیوں کی شان میں اور ولیوں کی شان میں صرف گستاخیاں لکھی ہیں بس، جیسے کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب ہے صراط مستقیم، تو اس میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے۔ اچھا آپ حامد بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ؟ ہاں جی 40 سال ہو گئے، میری شادی شدہ ہوں۔ جی جی چلیے اچھی بات ہے، ہاں جی۔ تو اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ نماز میں اگر زنا کا خیال آئے نا، نماز کی بات ہوتی ہے نماز پڑھنے کی،
کہ نماز میں اگر آپ کے ذہن میں زنا کا خیال آتا ہے تو آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر ہیں یہ سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے, نہیں ابھی سنتے رہیے آگے, استغفر اللہ نہیں, ابھی اب سنیے آگے پہلے. تو کہتے ہیں زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے, لیکن شیخ کہتے ہیں ہم اپنے استاد کو, شیخ کا مطلب استاد کہہ لیجیے یا پیر کہہ لیجیے, پیر و مرشد کہہ لیجیے, ٹھیک ہے, شیخ یا اسی جیسے کسی بزرگوں کا, حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال, ان کی طرف اپنے خیال کو لے جانا گویا کہ گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی برا ہے. ٹھیک ہے جی, بیوی کے ساتھ آپ بستر پر ہیں یہ خیال تو نماز میں چلے گا, ٹھیک ہے جی, لیکن رسول اللہ کا خیال, جی ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. اسماعیل دہلوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. اچھا, کتاب کا نام ہے صراط مستقیم, ٹھیک ہے جی, اور اس میں یہ انہوں نے جو ہے نماز میں خلل انداز چیزوں کے بیان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اس تعلق سے جو ہے اس یہ عبارت ہے, تو اس عبارت پر یہ آدمی کون تھا؟ یہ آدمی اسماعیل دہلوی نام ہے اس کا, جو یہ جو ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا تھا. یہ وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جو ہندوستان کے ایک بہت صوفی ہیں, جو آج سے تقریباً لگ بھگ 250-300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. تو یہ ان کا پوتا تھا, ان کے خاندان سے نکلا تھا یہ, جس میں انگریزوں کو. آپ کے یہاں سے ہے یہ بندہ کیا؟ نہیں ہمارے یہاں سے نہیں ہے جی, ہمارے یہاں سے ہم تو اس کو صاف جہنمی کہتے ہیں, جہنمی ہمارے لیے, تو ہم اسے مانتے نہیں, مسلمان نہیں. تو یہ کس فرقے دار ہے؟ یہ اصل میں تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. ارے نہیں مولانا کیا بات کر رہے ہو, ہم نے نام بھی نہیں سنا, آپ کہہ رہے ہو تبلیغی جماعت. ارے تو چلیے آپ مجھے بتائیے, آپ تبلیغی جماعت جاتے ہیں, آپ نے اپنے اکابرین کا نام آج تک سنے ہیں؟ مجھے آپ نام گنوا دیجیے, 5 نام گنوا دیجیے اپنے تبلیغی جماعت کے اکابرین کے, 5 نام کوئی سے بھی جو معتبر ہو, مستند, پرانے والے, آج کے نہیں پرانے والے جو ہیں آپ کے, آپ بتا پائیں گے نا مجھے 5 کی؟ میں تو ان کا نام جانتا ہوں, مولانا الیاس. ہاں, الیاس کاندلوی, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف, ہاں مولانا یوسف, مولانا زکریا, نہیں زکریا نہیں, مولانا یوسف, مولانا الیاس, اور مولانا انعام الحق صاحب, اور مولانا سعد صاحب ہیں ابھی. نہیں دیکھیے سعد صاحب تو ابھی حیات میں ہے, نہیں تو ہم پرانے میں آپ نے ایک نام لیا تھا الیاس کاندلوی صاحب. ہاں وہی الیاس کاندلوی جو ہے نا, الیاس کاندلوی اصل میں تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہیں. ہاں جی فاؤنڈر ہے وہ, جی ہاں, جنہوں نے تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا ہے نا جی. اور الیاس کاندلوی صاحب جو تھے یہ مرید تھے ان کے گنگوئی صاحب کے, رشید احمد گنگوئی صاحب کے. وہ کون ہے؟ آپ جو ہے نا جی رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں خود آپ کے مولانا الیاس صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے. قطب الارشاد یعنی بہت بڑے ولی تھے گنگوہی صاحب. اور یہ گنگوہی صاحب وہی ہیں جنہوں نے اپنے فتاوا رشیدیہ میں لکھا تھا کوا کھانا ثواب ہے, اگر آپ نے کبھی سنا ہو سکتا ہے آپ کی نالج میں نہ ہو. ثواب ہے کوا کالا کوا, یہ جو جی ہاں, اس میں عام کوا لکھتا ہے, جو عام کوا نارمل طور پر پایا جاتا ہے اس کو کھانا ثواب ہے. یہ وہی گنگوہی صاحب ہیں, اور یہ وہی گنگوہی صاحب ہیں جنہوں نے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, کوئی ایسی باتیں کیسے لکھ سکتا ہے؟ حامد بھائی دیکھیے, آج سے تقریباً آج سے بات کروں تو 15-16 سال پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ ایسا انسان کیسے لکھ سکتا ہے. میرا بھی دماغ کام نہیں ہے, ایسا کہ کیسے ہو سکتا ہے, سمجھے جی. اس ٹائم مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی, لیکن میں نے اردو پڑھنی سیکھی. پھر جو ان کی کتابیں ہم لے کر آئے تو اس سے پڑھی, تو پڑھ کے یقین ہوا کہ واقعی میں ایسا بھی لوگ لکھ سکتے ہیں. اور چلو لکھنے والے نے تو لکھ دیا, وہ چلو الگ بات ہے, اس کا تو چلو دماغ خراب تھا. پھر اس انسان کی فالوور جو ہے اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کو ڈیفینس کرتے ہیں کہ جی ہاں صحیح تو لکھا ہے. ہم نے تو آج نہیں سنا جی, آج تک میں تو آپ ہی سے سن رہا ہوں. دیکھیے
ہمارا بھی حل وہی تھا, ہم بھی کیا, کیونکہ دیکھیے تبلیغی جماعت جو ہے نا, اصل میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز سمجھیے پہلے کہ جب بھی آپ کسی بھی گروپ کو جوائن کرتے ہیں نا, تو ان کی جو فرنٹ سائڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے صرف وہی شو کریں گے. آپ نے مان لیجیے کوئی کمپنی آپ نے جوائن کری ہے اور وہاں پر جو ہے ڈاٹا انٹری, تو وہ آپ کو صرف ڈاٹا انٹری کی انفارمیشن بتائیں گے, کمپنی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے, سمجھے. یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا جو فرنٹ پیج ہے وہ ہے لوگوں کو گھر گھر جا کر جو ہے نماز روزے کی دعوت دینا, یہ ہے ان کا جو فرنٹ پیج ہے. لیکن ان کی آڑ میں جیسا کہ الیاس کاندلوی صاحب نے اپنی کتاب اس میں ملفوظات الیاس ہے, ملفوظات الیاس کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی, مرکز سے آپ کبھی لائیے گا, ملفوظات الیاس اردو ملے گی. کیا نام ہے؟ تو ملفوظات الیاس. اچھا. تو اس میں الیاس صاحب خود لکھتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی سنت ہے, یہ تو بس بکواس کی بات ہے, جھوٹ بولتے ہیں. صحابہ کا طریقہ یہ تھا ہی نہیں کہ اس طریقے سے تم آج جو یہ تبلیغیں لگائی جاتی ہیں. چلو ہمیں اس سے اختلاف نہیں, آپ نے طریقہ یاد کیا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن الیاس صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو اور تعلیم جو ہے تھانوی صاحب کی ہو. اس طریقے سے تھانوی صاحب کی تعلیم عام ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھ لیجیے فضائل اعمال جو پڑھائی جاتی ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے, مولانا زکریا کی. مولانا زکریا, ٹھیک ہے جی. تو مولانا زکریا جو ہے تبلیغی جماعت کے سیکنڈ کو فاؤنڈر ہے, یہ سمجھ لیجیے آپ. الیاس کاندلوی صاحب کے بعد جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے سربراہ مانے جاتے ہیں وہ مولانا زکریا صاحب ہیں, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی تھی, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. میں جو ہی باتیں بول رہا ہوں آپ کو یہ بالکل اوتھینٹک باتیں ہیں, کیونکہ میرا تعلق خود ان سے رہ چکا ہے پہلے, بہت پہلے. اچھا جی, فضائل اعمال لکھی تھی. اور فضائل اعمال کا جو اصل نام ہے نا وہ تھا پہلے تبلیغی نصاب, بعد میں اس کا نام چینج گیا, اس کو فضائل اعمال اس کو نام دیا گیا نیا. تو فضائل اعمال کے اندر بھی جو ہے تھانوی صاحب کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ تھانوی صاحب بہت بڑے عالم تھے وغیرہ. یہ بھی بتا رہے تھے ابھی, بار بار نام لے رہے ہیں. جی اچھا, ہاں جی بتا رہا ہوں. اصل میں ان کا پورا نام تھا مولانا اشرف علی تھانوی. تھانہ بھون کے رہنے والے تھے, تو تھانہ بھون کی وجہ کی نسبت سے ان کو تھانوی کہا جاتا ہے. جیسے کوئی دلی میں بیٹھا ہوا تو دہلی میں تھانہ بھون پڑتا ہے آپ کا, یہ یو پی کے اندر. اچھا جی. اچھا جی ہاں, جیسا کوئی بریلی والا ہے تو بریلوی, ایسی کوئی مدراس کا ہے تو مدراسی, ہے نا. جی جیسے آپ تو وہ تو جو ہے تھانہ بھون میں پیدا ہوئے تھے, اس لیے ان کو اشرف علی تھانوی صاحب کہا جاتا ہے. اچھا. میں اس کے بارے میں پوری وہ کروں گا جی آج. جی آپ کریے, کوئی دقت نہیں ہے, بے فکر کریے آپ, کوئی دقت نہیں ہے جی. اس پر تو الحمدللہ ریسرچ اتنی ہو چکی ہیں کہ ابھی کوے کھانے والی بات بتاؤں تو اس پر تو آپ مفتی طارق مسعود ہیں, آپ نے نام بھی سنا. ہاں وہ میں نے ویڈیو بھی دیکھا ان کا. تو کوے والی جس میں وہ کھانے کی, آپ دیکھیے گا اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ کوے کو اگر باندھ کے رکھا جائے اور کچھ دن سے صاف غذا کھلایا جائے تو اس کا کھانا جو ہے حرام نہیں رہتا, یعنی تب اس کو کھا لیا جاتا ہے, کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور جب ہم بولتے ہیں کتابوں میں لکھا تو کہتے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہو. اب تو طارق مسعود صاحب نے کھلے عام ویڈیو میں بول دیا ہے کہ ہاں جی کوا کھانا جائز ہے, بشرطے کہ اس کو کچھ دن باندھ کے رکھ لو. حالانکہ یہ کوئی فقہ کا اصول نہیں ہے, جو جانور اللہ نے حرام کر دیے نا وہ حرام رہیں گے ہمیشہ, انہیں چاہے کچھ بھی کھلاؤ. اور جو حلال ہے وہ ہر حال میں حلال ہی رہیں گے. مرغا جو ہوتا ہے, ہم مرغا کھاتے ہیں, ہے نا, مرغا حلال ہے. مرغا جو ہوتا ہے چھپکلی بھی کھا جاتا ہے کئی بار. ہاں کھا جاتا ہے, لیکن چھپکلی کھانے سے مرغا حرام نہیں ہو جائے گا, سمجھے جی. کیونکہ اس کے لیے اللہ نے ان کی باڈی میں اس طریقے سے نظام بنایا ہے, جیسے ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں, گائے جو ہے کئی بار گندی چیزیں بھی کھا جاتی ہے, لیکن اس کی گندی چیزیں کھانے سے اس کا دودھ حرام نہیں ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے اس کی باڈی میں اس طریقے سے اسٹرکچر بنایا کہ دودھ جو ہوتا ہے فلٹر ہو کے الگ جگہ پہنچ جاتا ہے, جس کا ذکر اللہ نے سورۃ نحل میں کیا بھی اس بات کا ذکر ہے. سورۃ نحل میں میں تو بھینسیں رکھتا ہوں جی, مجھے تو پتا ہے اس کا پروسیس. ہاں تو پھر تو آپ کو پتا بھی رہا نہیں. اور یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے نا وہ حلال ہی رہے گی, ہے نا. وہ گائے کو آپ اگر آپ گائے کو کچھ بھی کھلا دیجئے
گائے کے کھانے سے اس کا دودھ حرام نہیں ہو جائے گا، اس کا دودھ حلال رہے گا. حرام کیسے ہوگا؟ دودھ تو نہیں ہو سکتا، حلال چیز ہے نا، حلال سے. بالکل جی. ہاں اب جیسے اب انہوں نے کہا کہ کوے کو باندھ کر صاف غذا کھلاؤ تو اس سے جو ہے کوے کا کھانا حرام نہیں رہتا. یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ کوے کو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں خبیث فرمایا ہے، اور قرآن میں وہ تو حرام رہے گا. ہاں جی، تو اور قرآن میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نبی تم پر گندی چیزیں یعنی خبیث چیزیں حرام فرمائیں گے. تو کوے کا اگر دیکھا جائے تو کوے کا حرام ہونا یہ تو قرآن اور حدیث ان دونوں کی نص سے ثابت ہے. اور بخاری شریف میں اور ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ کوے کو کھایا جا سکتا ہے، تو اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ جس جانور کو، جس پنچھی کو اللہ کے رسول نے خبیث کہا اس کو بھلا کون کھا سکتا ہے؟ تو یہاں سے بالکل واضح یہ اپنے پاس سے کیسے بول رہے ہیں؟ یہ اپنے پاس سے حلال کو حرام کیسے بول رہے ہیں؟ حرام کو حلال کیسے کہہ رہے ہیں؟ جی حضرت دیکھیں، اصل میں مسئلہ ہوا یہ تھا کہ پہلے تو یہ سارے لوگ ٹھیک تھے، ان میں کسی میں کوئی خرافات نہیں موجود تھی. انگریزوں کے زمانے میں یہ اسماعیل دہلوی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے اپنی کتاب میں ایسی ایسی خباثتیں لکھی ہیں، ایسی خباثتیں لکھی ہیں کہ یہ خود یقین مانیے آپ، جو اسماعیل دہلوی کا نام لیتے ہی نا یہ سمجھ لیجیے لوگ بیچارے اس کے ٹاپک پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے. لوگ کہتے یار ان کی باتیں مت کرا کرو ہم سے. اس نے اتنی خباثتیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور آج تک وہ خباثتیں چھپ رہی ہیں اور ان کو ڈیفینس کیا جا رہا ہے. ان کی حمایت میں لوگ جو ہے آج بھی میدان میں لنگوٹ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اسماعیل دہلوی نے یہ مانے آپ صرف اللہ کے رسول کی توہین نہیں کی ہے، اللہ کی بھی توہین کی ہے. اللہ کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ اگر میرے پیر کی صورت میں نہیں آئے گا تو میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. یہ تک جو ہے بندے نے بات لکھی اپنی کتاب میں. اور اسماعیل دہلوی کا وہی شخص ہے جب کلکتہ میں اس نے بات کر رہا ہے تو یہ اس ٹائم جہاد کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے سکھوں کے خلاف، ٹھیک ہے. تو اسی محفل میں سے کسی بندے نے اٹھ کر پوچھا کہ حضرت آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو اسماعیل دہلوی نے صاف بولا تھا کہ انگریزوں کے خلاف تو جہاد بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انگریزوں پر حملہ کرے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے لڑیں. یہ اسماعیل دہلوی وہی ہے. پھر اسی اسماعیل دہلوی نے جو کتابیں لکھی تھی نا، تقویۃ الایمان، صراط مستقیم، اضاء الحق، رسالہ یک روزہ، یہ 4 کتابیں اس نے لکھی تھی جن کے اندر بہت ہی حد سے زیادہ اسلام کے خلاف کھلے طور پہ تعلیمات جو ہے اس میں لکھی گئی ہیں. اب بتائیے، آپ بھی مان لیجیے آپ غریب سے غریب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورتوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. قرآن کی سورۃ بقرہ میں شروع میں اس کا بیان ہے. تو فرشتوں نے اس پر جو ہے سوال کیا کہ اللہ تو انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، وہ تو زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا. وہ الگ بات ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ نے ان کو بتایا، وہ ساری تفصیلات پڑھے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو انسان کو اپنا خلیفہ فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور یہ اس نے لکھا تھا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں، وہ آج ہی موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی ہر مخلوق چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شان الوہیت یعنی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ انہوں نے بات لکھی اپنی کتاب میں، اور آج تک یہ کتاب چھپ رہی ہے. ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. چمار سے بھی زیادہ ذلیل؟ جی ہاں، چمار سے بھی زیادہ نہیں، یعنی چمار کی بھی حیثیت ہے. ہاں جی، یعنی چمار کی حیثیت ہے. تو کسی کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں ایسا نہیں بابو جی. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عزت بخشی، جب اللہ نے تو ہمیں نہیں کہا نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، ہم اس کے سامنے زبان نہیں چلا سکتے. لیکن یہ کہنا کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، بھیا ایسا نہ تو قرآن میں کہیں لکھا ہے نہ حدیث میں کہیں لکھا ہے. اور چلو یہ تو ویسے بھی وہ ہو جائے گا نا پھر. یہ تو کیا بولتے ہیں اس کو، اپنا یہ تو کاسٹزم کا سسٹم چل جائے گا. جی وہ تو چلیے، دیکھیے کاسٹزم ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ عزت تو مومنوں کے لیے ہے، تو اللہ تو مومنوں کو عزت والا کہہ رہا ہے.
اور تم کہہ رہے ہو کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. پھر بات یہیں تک نہیں رکی ہے کہ صرف عام انسانوں کو بولا گیا. ایک جگہ تو نبیوں اور ولیوں کا نام لکھا ہے کہ نبی اور ولی جو ہے یہ ذرہ سے بھی کمتر ہے تقویت الایمان کے اندر. اور اللہ کے اگر بات کریے نبیوں کی ولیوں کی تو ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہو یہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے کیا؟ جی اصل میں کیا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں آپ کا تعلق ان سے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا ان سے تعلق ہے کہ نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی وہ نہیں ہے ان سے لینا دینا. جی نہیں وہ دیکھیے وہ پتا دیکھیے شروع میں سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے. اب جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں, آپ بولیں گے ہاں جی بالکل ہوں میں, ہے نا. لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں میں تو آدم کی اولاد نہیں تو اس کے انکار کرنے سے اس کی بات نہیں بن جائے گی کیونکہ سب انہیں کی اولاد ہے نا. کیا دیکھیے تبلیغی جماعت والے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اسماعیل دہلوی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی سے ہی جو ہے یہ گروپ چلا تھا جس نے اپنی کتاب میں بے تحاشا گستاخیاں لکھی تھی. اور اسماعیل دہلوی نے تو اپنی کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ عید کے دن جو ہم سیویاں پکاتے ہیں نا, گلے ملتے ہیں, سیویاں پکانا اور گلے ملنا یہ بھی بدعت ہے. اور بدعت ہاں جی بالکل جی اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا ہے اور گنگوہی صاحب نے بھی اپنے فتاوی رشیدہ میں لکھا ہے کہ عید کے دن جو ہے گلے ملنا سیویاں پکانا بدعت ہے. اور بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے بدعتی کام کیا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری دنیا بیوقوف ہے؟ نہیں ساری دنیا بیوقوف نہیں ہے. دیکھیے ایک دھیان رکھیں کہ ساری دنیا بیوقوف نہیں ہو سکتی. ظاہر سی بات ہے کچھ ہی لوگ بیوقوف ہوں گے اور جو ان بیوقوفوں کی اندھی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ اندھی پیروی انسان کرتا ہے اس بات کو کون ایکسپٹ نہیں کرے گا نہیں. ارے آپ نے سنیے ابھی لاسٹ ٹائم جو عید گزری تھی اس عید پر تو اس پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ بھی مچا تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ عید کے دن جو ہے گلے ملنا یہ اسلام کے خلاف ہے. آپ کو پتہ اس بارے میں؟ نہیں ہمیں تک ہم تک نہیں پہنچا جی. ہمیں جی ہاں سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایکٹیو رہتے ہوں گے تو آپ کو چلے گا پتہ. باقی فتاوی رشیدہ میں بھی لکھا ہے اور تقویت الایمان میں بھی لکھا ہے. تو رہتا ہوں بٹ میرا تھوڑا سا وہ ہے میں ان چیزوں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کوئی بات نہیں. ہر انسان کی ہر جگہ پہنچ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس بار کیونکہ عید کا مہینہ آیا تھا تو اس ٹائم کی بات اٹھی تھی رمضان کے مہینے میں کہ جی عید کے دن جو ہے گلے ملنا جائز نہیں ہے اسلام کے خلاف ہے. انہوں نے کہا تھا اگر کوئی بہت دنوں بعد ملا. اصل میں کیا ہے حضرت دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل ماری آتی ہے نا تو وہ کچھ بھی لکھے چلا جاتا ہے. کچھ بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس ٹائپ کی باتیں کیسے بول رہے گا کوئی بھی بھائی ایک آدمی جو ذرا سا بھی مینس جس کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ ایسی باتیں کوئی بول سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے ناجائز نہیں بدعت. اور بدعتی کی طرح صاف لکھی حدیثوں میں کہ ہر بدعتی جہنمی ہے. اصل میں ہوا کیا مسئلہ یہ ہوا تھا دیکھیے عید کے دن جو گلے ملتا ہے وہ کیا ہے بدعت. کیا بدعت کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو کہ اسلام کے خلاف شروع کیا جائے جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے کاموں کو بدعت کہا جاتا ہے مختصراً بتایا. اور بدعت کے بارے میں حدیث میں صاف لکھا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. تو گویا کہ جس انسان نے بھی بدعتی کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اسلام کے خلاف ہے جس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے جہنم میں جانے والا عمل کیا ہے. یہ ہے. اب اصل میں ہوا کیا ان لوگوں نے عید کے دن گلے ملنے کو بدعت کیوں بولا میں بتاؤں آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تم پورے سال ملتے ہو, پورے سال تم گلے نہیں ملتے, صرف عید کے دن گلے کیوں ملتے ہو. ارے میرے بھائی ایک بات بتا, انسان کے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, جی ملاقات دیکھیے سال بھر میں سب کی ہوتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ جو ہے چلو خوشی کے موقع پر جو ہے اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس طور پہ انسان گلے مل لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور گلے ملنے کی جہاں تک بات ہے تو گلے ملنے کے لیے پہلی بات کوئی بھی انسان گلے ملنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے کہ جی آج گلے ملنا فرض ہے, آج گلے نہیں ملیں گے تو گویا کہ ہم نے کوئی اسلام کا ارکان جو ہے ٹھکرا دیا. ایسا تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. ہر انسان صرف ایک خوشی کے اظہار کے لیے گلے مل لیتا ہے, اس میں کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے. اور اپنے مومن بھائیوں سے گلے ملنا تو یہ تو بلکہ اس میں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بلکہ اس پہ آپ کو ثواب ملے گا. مسلم سے بھی گلے ملتا ہے آدمی لیکن اب مسئلہ وہی ہے نا کہ بس جو
اصل چیزیں اختلاف کی ہیں. اب وہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں آپ کو میں بتا دوں جن پر اصل ان سے اختلاف ہے ہمارا. اختلاف نمبر 1، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے جو کسی سے ڈرتا ہو. ارے سر یہ کیسے مسلمان کو منع کیا گیا ہے؟ وہ تو جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مسلمان کو منع کرایا، پھر بھی آپ کو اگر اپنی جان کا ڈر ہوگا تو آپ ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ آدمی بول دے. جی جی ٹھیک ہے، آپ کو اپنے نقصان ہونے کا خوف ہوگا کام کرنے کا تو ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول دیں. یہ انسان کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے، نہ ہی وہ کسی سے پریشرائز ہوا کہ وہ جھوٹ بول سکتے. لیکن یہی گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، عربی میں جھوٹ کو کذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ کذب الہی جو ہے تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت میں قدرت کے تحت ہے. اور اسی بات پر علماء حرمین شریفین نے جو ہے، یعنی علماء حرمین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے کم سے کم 33 علماء تھے. ان علماء کی بارگاہ میں ان کی کتاب کا فتویٰ وہ پیش کیا گیا تھا. تو ان علماء حرمین شریفین نے ان کی اس بات کا حکم کفر لگایا تھا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے. اور دوسرا اختلاف بنیادی اختلاف انہوں نے لکھا تھا براہین القاطعہ کے اندر. براہین القاطعہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ شیطان، اچھا ایک منٹ رکیے میں ایک کتاب کھول لیتا ہوں تاکہ لفظوں میں غلطی رہے، ورنہ ہو سکتا ہے لفظوں میں غلطی رہتی نا بولنے میں کئی بار. ارے کہاں گئی؟ اور یہ کتابیں تقریباً 150 سال سے آج تک چھپتی آ رہی ہیں اور ابھی تک جو ہے یہ لوگ ان کو جی چھپ رہی ہیں. اور کیا، ابھی تو ایک دوست نے منگائی ہیں. ہاں، براہین القاطعہ جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو علم ہے، شیطان کے علم کو دیکھ کر اور ملک الموت کے علم کو دیکھ کر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے، یہ کون سا ایمان کا حصہ ہے. یہ انہوں نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے لیے کہا کہ بھی شیطان کے علم پر تو نص قطعی موجود ہے. اب نص قطعی ہوتی کیا بتا دوں آپ کو. نص قطعی کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی آیت یا پھر صریح حدیث پاک کہ جس میں صاف کسی چیز کا ذکر کیا ہو، اسے کہتے ہیں نص قطعی. تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا تو علم ثابت ہے قرآن سے، ملک الموت کا تو ثابت ہے، رسول اللہ کے لیے کون سی علم موجود، کون سی جو ہے نص قطعی موجود ہے کہ جس کے خلاف ایک شرک ثابت کرتے ہیں لوگ. اس عبارت علماء حرمین شریفین نے گرفت کی اور اس عبارت کو صحیح ماننے والے کو اس کی تائید کرنے والے کے لیے بھی حکم کفر لگایا. تیسری عبارت حفظ الایمان نام ہے اس کتاب کا، جس میں یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال ہوا تھا کہ زید کہتا ہے، حالانکہ وہ سوال بھی فرضی تھا، پتہ نہیں، چلو ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی نے کہہ دیا ہوگا، وہ الگ بات ہے. تو سوال ہوا تھا کہ زید جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، یہ کہنا کیا تھا؟ تو تھانوی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا رسالے میں کہ رد کرتے ہوئے کہ جی جیسا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا ہی یا ایسا ہی علم تو زید و بکر کا مطلب فلانا فلانا، یعنی وہ کہہ رہا کوئی بھی نہ ٹھہرا ہے نا، کوئی وہاں رہتا ہے کوئی وہاں رہتا ہے، یعنی کہ ہر کسی دوسرے تیسرے چوتھے بندے کو ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ایسا علم حاصل ہے جس میں کہ چوپایوں کا اور درندوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے برابر جو ہے کمپیئر کیا. اس عبارت کے اوپر جو ہے حرمین شریف نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی کفر کے فتوے کی. چوتھی اور بنیادی عبارت جس کے اوپر حکم کفر لگایا گیا تھا. عبداللہ بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی. چوتھی اور بنیادی. اچھا حامد بھائی، اللہ کے رسول جو ہیں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ